ایک لفظ ایسا آتا ہے قرآن پاک میں جسے کہتے ہیں مشترک. مشترک کا مطلب ہوتا ہے اس لفظ کے میننگ ہی دو ہیں یا تین ہیں، ایک ترجمہ ہے ہی نہیں اس کا ایک ترجمہ ہے ہی نہیں، اس کے معنی ہی دو تین ہیں. جب اس کے معنی دو تین ہیں تو اس لفظ کو بھی مشترک کہتے ہیں. اب دو تین معنی میں سے کون سا معنی یہاں پر شوٹ کرے گا یہ کون بتائے گا؟ یہ کون بتائے گا؟ ایک مثال میں دیتا ہوں پھر میں سمجھاتا ہوں. جو ہماری کتابوں میں دی جاتی ہے وہ ہوتا ہے لفظ قرو. یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قرو. عدت کا مسئلہ ہے نا عورت کو، تو عورت 3 قرو عدت گزارے. تین قرو عدت گزارے. قرو کے دو معنی ہیں، ایک ہوتا ہے حیض اور ایک ہوتا ہے طہر. آسان لفظوں میں سمجھاؤں، خواتین کی ماہواری کے دن آتے ہیں تو جو ماہواری کے دن ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں حیض، جو ان کی پاکی کے دن ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں طہر. اب مسئلہ یہ بنتا ہے کہ یہ عدت کا معاملہ ہے، کسی عورت کو شوہر طلاق دیتا ہے، اب اس نے عدت گزارنی، اس نے عدت گزارنی ہے تو 3 حیض اس نے گزارنی ہے. طلاق دی ہے، دونوں کا مسئلہ الگ الگ ہو جائے گا. طلاق دی اس نے، اس کے بعد پہلا حیض آیا، پھر پاکی کے دن آئے، پھر حیض آیا، پھر پاکی کے دن آئے، پھر حیض آیا، اور یہاں پہ عدت ختم. یہاں پہ عدت ختم. 3 پورے ہو گئے نا، 3 پورے ہو گئے. اچھا، اگر اس کا معنی یہ کر لیں تو کتنا فرق پڑے گا ٹائم پیریڈ میں؟ طلاق دی، طلاق کے بعد حیض آیا، پہلا یہ طہر بنا، دوسرا یہ بنا، اور تیسرا یہ بنا. یہاں جب دوبارہ تیسری مرتبہ حیض آئے گا، پہلا طہر، دوسرا طہر، تیسرا، یہاں پہ جا کے اس کی عدت ختم ہوگی. اب یہ حلال حرام کا مسئلہ بنتا ہے. عدت ختم ہونے کے بعد عورت آگے شادی کر سکتی ہے. اب اگر اس لفظ کا ترجمہ کسی نے یہ والا کیا تو یہاں سے عورت آگے شادی کر لے، اور اگر ترجمہ یہ والا کیا تو پھر عورت یہاں تک شادی نہیں کر سکتی، اس ٹائم پہ شادی. مسئلہ بالکل بدل جاتا ہے نا. حلال حرام کا مسئلہ ہے، حلال حرام کا مسئلہ بنتا ہے نا. اب یہ کیسے فائنل ہوگا کہ عدت یہاں پہ ختم ہوئی ہے کہ یہاں پہ ہوئی ہے؟ مانا کون سا؟ یہ ترجموں سے نہیں آتا. یہ والا جو کام ہے یہ ترجمے سے سالو نہیں ہوتا. اس کے لیے مجتہد بننا پڑتا ہے، امام اعظم بننا پڑتا ہے. یہ جس نے فائنل کرنا ہے اب کہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے کہ یہاں پہ ہو رہا ہے، یہ مجتہد امام ہوتا ہے جس کی تقلید کرنا ضروری ہوتا ہے. آئیے بات سمجھ. امام اعظم کے ہم مقلد ہیں نا، حنفی ہیں، حنفی بنے ہیں. اب ہمارے نزدیک یہاں پہ اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے. یعنی یہ فیصلہ کار ہی مجتہد سکتا ہے. عام بندہ روتا ہی رہے گا. وہ کبھی بھی اب ڈکشنری کھولیں گے دونوں ترجمے سامنے آ جائیں گے، دونوں ترجمے آ رہے ہیں تو یہاں پہ حلال حرام کا فرق آ جائے. عام بندہ یہ فیصلہ نہیں کر سکے، روتا رہے گا، پریشان رہے گا. لہذا یہ چیزیں سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ قرآن کا جو لفظ ہمارے سامنے آیا ہے وہ کس کیٹیگری کا ہے، اس میں کیا ہے. اب یہ مشترک لفظ ایک جگہ پہ نہیں، کئی مقام پہ آ جاتے ہیں. اب وہ مشترک لفظ آ جاتے ہیں تو وہاں پہ قوم پریشان رہتی ہے. سمجھ آئی بات؟ تو بس یہ یاد رکھنا ہے کہ قرآن مجید، فرقان حمید سمجھنے کے لیے کچھ علوم کو گہرائی سے پڑھنا یہ ضروری ہوتا ہے. جس نے گہرائی سے نہ پڑھا ہو، اصول کم از کم نہ پڑھے ہوں، تو وہ بندہ قرآن پڑھتے ہوئے گمراہ ہو جاتا ہے. یضل بہ کثیرا، ہدایت بھی ملتی ہے قرآن پاک سے، گمراہی بھی آتی ہے. کئی سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ چیزیں توجہ نہیں ہوتی.